آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھی ہیں زرار کھوڑو۔ مبشر زیدی چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں۔ کلبھوشن یادو سے ان کی اہلیہ اور والدہ کی ملاقات کی خبریں آپ دن بھر مختلف چینلوں پہ سنتے رہے ہوں گے۔ انڈیا اور پاکستان میں آج یہی موضوع اب تک چھایا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب وہ ملاقات ختم ہو گئی تو اس کے چند گھنٹے بعد یہ خبر آئی کہ لائن آف کنٹرول پہ راولا کوٹ سیکٹر میں رخ چکری کے مقام پہ فائرنگ ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے مطابق یہ جو فائرنگ ہوئی یک طرفہ انداز میں، اس سے پاکستان کے 3 فوجی شہید اور 1 زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں یہ انہوں نے ہندوستان نے شکریہ ادا کیا ہے یا کیا کیا ہے، ہو سکتا ہے۔ ویسے اس پر ہمیں کل تھوڑی سی تفصیل میں بات کرنی ہوگی، لیکن آج کا انڈین میڈیا کی جو کوریج رہی ہے نا یار، مطلب لاجواب لاجواب۔ زیادہ تفصیل سے ابھی نہیں بتاؤ، ابھی میں کچھ نہیں بتا۔ اچھا، آج کا دن ظاہر ہے کہ ویسے بھی 25 دسمبر ہر اعتبار سے ایک اہم دن ہے۔ ہم پاکستانی مسیحی اور دنیا بھر میں جو پروگرام سن رہے ہیں، مسیحی یا نہیں بھی سن رہے ہیں، ان سب کو کرسمس کی دلی مبارکباد دیتے ہیں، اپنی طرف سے بھی اور اپنے پروگرام کی طرف سے بھی۔ پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے مسیحی بھائی اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں، تو شہروں اور قصبات میں جو گرجا گھر ہیں، کل رات سے ان کو سجانے کا عمل شروع ہوا۔ ایک روایتی جو بنٹنگ اور لائٹنگ وغیرہ ہے، زرق برق کپڑے اور کرسمس ٹریز، ہاں جو خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں جو اہم اور حساس گرجا گھر ہیں ان میں سیکیورٹی کے انتظامات بھی تھے۔ ہر سال کی طرح صدر اور وزیر اعظم اور گورنروں نے اور باقی اہلکاروں نے تہنیتی پیغامات بھی جاری کیے ہیں۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج جو کرسمس کی خصوصی سروس ہوتی ہے چرچ میں، اس میں شرکت کی۔ خاصی دیر وہ ساتھ رہے اور اس موقع پہ ظاہر ہے کہ دعائیہ نغمے، جی، کیرلز اور وہ ہوا، اور کیک بھی کاٹا انہوں نے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے ایک یکجہتی، اور جو کہ ظاہر ہے کہ آج کے ماحول میں حالانکہ یہ نارمل چاہیے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس میں یہ بھی ایک خبر لگتی ہے، بالکل اہم خبر لگتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ 25 دسمبر کی مناسبت سے ایک اور بات تھی۔ پی آئی اے نے ایک بڑا مزیدار کام کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ایک اس کی نارمل فلائٹ میں ایک پی آئی اے کے امپلائی نے سینٹا کلوز کا لباس پہن کے پورے پلین میں، مطلب یہ چاکلیٹ اور جو بھی گفٹس ہے، انفیکٹ اس کی شاید ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، تو جی اگر ویڈیو ایک دفعہ چلا دیں۔ Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. میں اس فلائٹ پہ ہوتا تو مجھے بھی نہیں، آپ کو کچھ نہ ملتا۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو صرف وہ بچوں کو ہی دے رہے ہیں، جو کافی زیادتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ملتا۔ چلیں، اچھا، اور ظاہر ہے کہ 25 دسمبر ہے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی طے نہیں ہو پاتا۔ کچھ چینل اسے کہہ رہے ہیں 141ویں سالگرہ، زیادہ تر چینل یہ کہہ رہے ہیں۔ کچھ چینل ہیں انہوں نے کہا نہیں 142ویں سالگرہ ہے، تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ، لیکن یہ طے ہے کہ آج ان کی سالگرہ ہے۔
ایک بات پہ تو ہم متفق ہیں. ہاں, اور ظاہر ہے کہ اخبارات نے ایڈیشن روایتی شائع کیے ہیں. ڈان نے ایک بڑا کافی تفصیلی ڈیٹیل سے آج ایک کوریج دی ہے خصوصی رپورٹ کے طور پہ. اور ہمارے جو محسن ہیں ڈاکٹر ادیب رضوی, ہاں ان کے جی بالکل. بس ایک تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو دینی تھی. اگر آپ نے میڈیا یا سوشل میڈیا پر شاید یہ سنا ہو کہ ڈاکٹر ادیب رضوی SIUT کے بانی کافی بیمار ہیں اور ان کو ICU میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے. تو میں نے بھی آپ کی طرح یہی خبر پڑھی اور تو میں نے لیکن پھر SIUT کو فون کی, ڈاکٹر وسیم صاحب کو, بڑے مزیدار ہیں انسان ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک اپڈیٹ دی ہے کہ کوئی بہت فکر کرنے کی بات نہیں ہے, ایک چیسٹ انفیکشن تھی اور انفلوئنزا تھا. تو SIUT والوں نے زبردستی بالکل صحیح کیا, ہاں بالکل صحیح کیا, ان کو ایڈمٹ کرا دیا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی وہ باقیوں کا خیال تو رکھتے ہیں, اپنا خیال نہیں رکھتے, بالکل نہیں رکھتے. وہ وقت پہ گولیاں نہیں کھائیں گے, علاج نہیں کرائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو یہاں پر باندھ دیں. تو پہلے وہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں تھے, اب وہ نارمل وارڈ میں آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 3 یا 4 روز میں وہ مطلب میں نے خلق خدا کے لیے اتنا درد مند اور ذمہ دار اور اپنے لیے اتنا غیر ذمہ دار شخصیت کمی دیکھی ہے اپنے نہیں ملنگ بندہ. اینی وے تو یہ بس آپ کو بتانا 25 دسمبر کی مناسبت سے سب کو شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں جنہوں نے بھی دعا کی ہے اور کانٹیکٹ کیا ہے. اور 25 دسمبر سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جی 5 سال 2012 میں 25 دسمبر 2012 ٹھیک 5 سال پہلے شاہزیب خان کو قتل کیا گیا کراچی شہر میں. ہم سب اس کیس کو جانتے ہیں. شاہ رخ جتوئی اور اس کے ایک ساتھی نے فائرنگ کر کے کسی بہت ہی معمولی وجہ سے ان کو قتل کر دیا. اچھا, اس میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 روز قبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ نے شاہزیب خان کے قاتل کو کی ضمانت کی منظوری دے دی. وہ کیونکہ شاہزیب کے جو والد صاحب ہیں اورنگزیب خان, انہوں نے ایک حلف نامہ درج کیا جس میں کہا گیا, انہوں نے یہ لکھا کہ میں اللہ واسطے اللہ کے نام پہ معاف کرتا ہوں, مجرم جو ہیں انہوں نے ندامت کا اظہار کیا ہے, بالکل لہٰذا کیس خارج کر دیا کیس خارج کیا جائے. تو 5 لاکھ روپے دینے پڑے, 5 لاکھ کی ضمانت ہوئی 5 لاکھ کی ضمانت ہوئی ہے اور یہ اب فری ٹو گو ہے. اچھا ایک اور کیس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں. شاہ رخ جتوئی جو ہیں وہ جناح ہاسپٹل, چونکہ بیمار بہت رہتے ہیں تو جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور وہیں سے ان کی رہائی عمل میں آئی ہے. 2 کو سزائے موت ملی تھی, دونوں جو ہیں. میں بس ایک مختصر ٹائم لائن بتا دیتا ہوں کیس کی کیونکہ یہ کافی ریلیونٹ ہے. اچھا, یہ جو ابھی ضمانت ملی ہے یہ بھی اس لیے ملی ہے کیونکہ پچھلے ماہ سندھ ہائی کورٹ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے جو دفعات اس پر لگائے گئے تھے ان کو ریووک کر دیا. قانونی طور پر یہ کوئی غلط بات نہیں کی سندھ ہائی کورٹ نے, لیکن اس پر ہم مزید آگے بات کریں گے. اس لیے یہ بھی تھا کہ جی ٹھیک ہے ڈیٹیرنس تو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے قبائل میں دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. تو ایک کھڑکی یہ بھی تھی کہ اگر جو مظلوم ہے اس کے ورثہ دل سے بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہے اور خدا پہ چھوڑنا چاہے اور وہ جو مجرم ہے اس کی ندامت کو قبول کر لیں تو یہ بھی انہیں حق ہے, بالکل خوب بہا لے کے یا جو بھی شرائط ہیں اس کے تحت. جی تو اس سے یہ کھڑکی کھلی کہ جی وہ انتقام در انتقام کی جو صورتحال ہے وہ اچھا پھر ٹھنڈا. لیکن اب ہوا یہ کہ آج جو پاکستان میں یہ ہوا ہے, اگر تو اسی اسپرٹ میں عمل ہوتا تو کوئی مسئلہ ایک الگ بات ہے, لیکن جس طرح باقی قوانین کو موم کی ناک کے طور پہ استعمال کیا گیا طاقتور اور مظلوم کے تناظر میں, اس قانون کو بھی ہم اکثر کیسز دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو وہ سب ہے, جج کی عدالت میں گئے, لیکن پیچھے کہانی پریشر کی ہوتی ہے. اگر پریشر سے معاف کروایا ہے تو وہ تو پھر قصاص والی کے خلاف. جی ہاں, ہم ابھی ریما عمر سے بات کریں گے, ماہر قانون لائر بھی ہیں, انٹرنیشنل کمیشن آف جورس کی لیگل ایڈوائزر ہیں. جی جی, ان کی کافی نظر ہے اس کیس پر اور جس طرح قصاص اور دیت کے قوانین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور ان سے ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں شاہ رخ جتوئی مرڈر کیس کے بارے میں اور ہمارے ساتھ اب لائن پر ہیں ریما عمر صاحبہ, وکیل ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. ریما, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ پر. آخرکار انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے ٹیررزم کلازز اس کیس سے ہٹائے گئے, جس کے بعد پھر پارڈن کا راستہ کھل گیا. یہ تنقید جائز ہے یا آپ کی نظر میں سندھ ہائی کورٹ کی ڈیسیجن لیگلی ساؤنڈ ہے؟ جی بہت شکریہ زرار صاحب. ایک میں بات پہلے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ جو کیس ہے, یہ جو مرڈر کا کیس ہے, ایک نوجوان شخص جس کو اس بہیمانہ طور پہ طاقت کے نشے میں قتل کر دیا گیا, ایک بہت ہی انتہائی دردناک واقعہ ہے. اور جو بھی اس کیس کو فالو کر رہا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ انصاف ہو اور جو ملزم ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے. لیکن ایک کہاوت ہے, وہ یہ کہ ہے کہ گریٹ کیسز ڈونٹ میک گڈ لا, کہ جو کیسز بہت پرومیننٹ ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ایک مفید لیگل پریسیڈنٹ نہیں چھوڑتے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ڈسپیشنیٹ ڈسکشن کریں, کیونکہ ہمیں صرف اس کیس میں نہیں ہر اس طرح کے جو کیسز ہیں ان میں انصاف چاہیے. تو جو سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے میری نظر میں اس میں کوئی جو تنقید ہو رہی ہے وہ تھوڑی ہارش ہے. سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے, ایک بہت ہی چھوٹا سا بریف فیصلہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جون جولائی کی ایک ججمنٹ ہے, انہوں نے اس میں دہشت گردی کے قوانین اور دہشت گردی کیا ہے کیا نہیں اس میں بہت ڈیٹیل گائیڈنس دی ہے. اور اب کیونکہ لا کلیریفائی ہو گیا ہے تو یہ جو قتل کا کیس ہے یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا, اسی لیے ری ٹرائل ہونا چاہیے, اور انہوں نے کیس واپس سیشنز کورٹ بھیج دیا. اب یہی بات دیکھیے ایک طرح سے ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے پاکستان میں کہ قصاص اور دیت کی جو پروویژنس ہیں اس سے بچنے کے لیے جو ایک آرڈنری کرمنل کیسز ہیں قتل انکلوڈیڈ, اس میں اینٹی ٹیررزم کی جو چارجز ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا قانون ہے بہت بری طرح سے وہ بھی مس یوز ہوتا ہے, سیاسی مخالفین کے خلاف, پروٹیسٹرز کے خلاف, انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف, اور عدالتوں نے بھی اس کو بہت انکنسسٹنٹ طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے. انہوں نے لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس نے اپنے جون کے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ یہ ہارش لا ہے, ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. اینٹی ٹیررزم کورٹ بہت اوور ورک ہے, یہ جو لا ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے, ثابت ہو رہا ہے. یہ جو پاورفل لوگ ہیں جو معاشرے میں ہیوز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہیو ناٹس کے اگینسٹ, اور یہ جو معاشرے میں پہلے ہی پاکستان میں بہت سا ہم نے دیکھا ہے امتیازی سلوک ہوتا ہے, یہ لاز اسی کو پرپیچویٹ کرتے ہیں, عدم مساوات جو معاشرے میں ہے اس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں. ہم دباؤ کی بات کرتے ہیں, دباؤ صرف تھریٹس نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا کہ کڈنیپ کر لیں گے فیملی ممبرس کو, معاشی دباؤ بھی ہے. اور کیونکہ پاکستانی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں عدم مساوات ہے, امیر غریب میں بہت زیادہ فرق ہے, تو معاشی برابری بھی نہیں ہے. اسی لیے بھی یہ جو لاز ہیں یہ استعمال ہو سکتے ہیں غریب کے اگینسٹ پاورفل شخص جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ یہ خود دیکھیے کہ آزادی جو ہے وہ سب کو پیاری ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے جیل ٹرمز جو ہیں یوزلی قتل کے لیے دی جاتی ہیں, لیکن امیر کے لیے 16 لاکھ روپے جو دیت کا ویلیو سیٹ ہوئی بھی ہے وہ کیا ہے؟ شاہ رخ جتوئی کے لیے فیئر چینج, لیکن جو شخص منیمم ویج کماتا ہے اس کے لیے 15-20 سال کی اپنی کمائی ہے. تو یہ انہیرنٹلی ڈسکریمنیٹری. ریما, میں اسی سوال میں تھوڑی سی ایک وہ مزید چاہتا ہوں وضاحت کہ کیا یہ ایسا بھی ہے کہ اسٹیٹ بھی معافی نامے کو قبول کرے؟ اگر اسٹیٹ چاہے تو اس معافی نامے کو ریجیکٹ کر کے خود ایک فریق بن سکتی ہے سزا دلوانے کے لیے, کیا ایسا ہے؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ جج کی ڈسکریشن پہ ہے. ابھی جب ری ٹرائل ہوگا اور ہو رہا ہے اس پہ جو کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں جو معافی نامہ ہے یہ دکھائیں. اس پہ وہ طاہر واسطی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ ججز جو ہیں وہ خاص دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا دباؤ تھا, کیا والنٹری ہے, کیا جینوئن کمپرومائز ہے. بس وہ کورٹ میں پوچھ لیتے ہیں جینوئن ہے, آپ نے سائن کیا ہے, اگر جو پارٹی ہے ایئرز ہیں وہ کہیں جی تو بس قبول کر لیا جاتا ہے. تو ایک طرح سے کورٹ کی ڈسکریشن ہے, اور جو کورٹ نے کوئی ایز سچ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے کہ انہوں نے کیا دیکھ کے اپروو کرنا ہے یہ جو معافی نامہ ہے یا نہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ جو چارجز فریم ہوتے ہیں اس میں ایک پروویژن ہے 311
ہمارے پینل کوڈ کی. اس میں یہ ہے کہ اگر عدالت جو ہے اگر جو ایئرز ہیں وہ معاف بھی کر دیتے ہیں یا دیت لے لیتے ہیں اور کمپرومائز کر لیتے ہیں تو فساد فی الارض کے زمرے میں اگر کیس آئے تو عدالت پھر بھی سزا دے سکتی ہے. اور فساد فی الارض اب پچھلے سال جو ترمیم ہوئی تھی لاء میں اب اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل ہے, اگر ہیبیچول کرمنل ہے کوئی جس کی پریویس کنوکشنز ہے, بروٹل یا شاکنگ طرح سے اوفینس کیا گیا ہے تو جو کورٹ ہے اپنے ڈسکریشن پہ پھر بھی سزا دے سکتی ہے. لیکن اس کے دو مسائل ہیں. پہلا تو یہ کہ عدالتیں اس کو بہت نیرولی انٹرپریٹ کرتی ہیں. اگر دہشت گردی کا کیس ہے پھر فساد فی الارض کو مانا جاتا ہے, یا پھر اگر ملٹیپل مرڈرز ہیں, ایک ہی شخص نے 4 5 10 لوگوں کو قتل کر دیا ہے. اکثر عدالتیں ہچکچاتی ہیں فساد فی الارض استعمال کرنے کے لیے, اور میرا خیال ہے تو مطلب کہ جو لوپ ہول ہے وہ قائم ہے اور اس کو بالکل وہ قائم ہے. اچھا ریما صاحب ایک آخری آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ 2015 میں ایک انیشیٹو لیا تھا یا سوچا تھا حکومت وقت نے کہ اس لاء کو تھوڑا سا ریفارم کیا جائے. اشتر اوصاف علی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر نے کچھ پروپوزل دیے تھے کہ کم از کم 7 سال وہ بندہ جیل میں قید میں رہے, کنفیس کیا ہو اور بہت اور بھی چیزیں. اس نے یہی کہا تھا کہ بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ امیروں کے پاس ایک گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ ہے. آپ کے علم میں اس کے بعد کچھ اس پر پیش رفت ہوئی ہے یا یہ بس پروپوزل ہی رہا؟ پروپوزل ایک اس میں جو امینڈمنٹ آئی تھی وہ پچھلے سال آئی تھی, جو کیونکہ ایک بہت تنقید ہوتی تھی کہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس میں اکثر فیملیز اسی لوپ ہول کا استعمال کر کے چھٹ جاتی ہیں, کیونکہ جو مرڈر ہوتا ہے فیملی ممبرز ہی کرتے ہیں تو بہت آسان ہوتا ہے کہ ان کو معافی مل جائے. اب اس کے بعد یہ اب کیونکہ صرف سال ہوا ہے اس قانون میں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ نا ایکسیپشنل آپ قانون میں اور ایکسیپشن لائے جا رہے ہیں. جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ کینسر کا علاج آپ پیناڈول سے کر رہے ہیں, ایک جو بیسک مسئلہ ہے اس پر کوئی نہیں آ رہا, کیونکہ اگر آپ ڈسکریشن عدالت کو دیتے رہو گے کہ وہ پھر بھی سزا دے سکیں, پہلے ہی ہمارا اتنا کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنے مسائل ہیں کہ آپ یہ یو ہیو ٹو کلوز دا لوپ ہول. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایکسیپشن بناتے رہو کہ غیرت کے نام پہ قتل میں یہ اپلائی نہیں ہوگا اور اس میں آپ دہشت گردی میں اپلائی نہیں ہوگا. آپ کو روٹ کاز کو دیکھنا ہے کہ کیا جرم جو ہے وہ ریاست کے اگینسٹ ہے یا وہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے. اگر ریاست کے اگینسٹ ہے دین دا اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. اور تھینک یو ویری مچ ریما, سوری ٹائم ختم ہوتا ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے میرا خیال کلیئر ہو گیا کیا کہ کیا قتل از اے کرائم اگینسٹ انڈیویجول یا کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, جب تک یہ بات ہم کلیئر نہیں کریں گے تو یار مطلب اور ہم نہیں کریں گے. اور لاکھوں شادوق ہیں, بہت لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ہم کلیئر نہیں کریں اور ہم کلیئر نہیں کریں گے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. سردی کا جو موسم ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں وہ ایک لحاظ سے شادی کا موسم بھی ہے. ہر ویڈنگ ہال بکڈ ہے, ہر کیٹرر کے پاس 10 فنکشن ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن میں بندہ کتنے فنکشنز کو اٹینڈ کر سکتا ہے. اور زیادہ تر فرینکلی اسپیکنگ کافی بورنگ بھی ہوتے ہیں, خاص طور پر ولیمہ. مہندی میں رونق ہوتی ہے, شادی میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ولیمے تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار تھک گئے ہیں, انہیں لوگوں کو تیسری دفعہ ملیں گے, کیا فائدہ. لیکن ایک ولیمہ حال میں ہی 20 دسمبر کو ہوا جو کوئی نہیں بھولے گا, اور اس کی ایک وجہ ہے, اور وجہ دلہا اور دلہن نہیں ہے بلکہ ایلسن نام کی خاتون ہے. خاتون کیسے خاتون ہے؟ اچھا ویل ٹیکنیکلی خاتون سپوز ہے, انسان ہی نہیں ہے. ایلسن ایک روبوٹ ہے. تو جب لوگ پہنچے فیڈرل بی ایریا میں ایک ولیمہ تھا نبیل صاحب کا, اس کو بھی آپ کو ملائیں گے ابھی تو عنقریب. تو جو ریسیپشن پر ایک روبوٹ کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو ہینڈ شیک بھی کر رہی تھی اور ان سے روبوٹ کھڑی ہوئی تھی. اب یہ میڈم ایلسن مسئلہ ہو رہا ہے, میڈم ایلسن. تو ظاہر ہے کہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی, اخبار میں بھی یہ خبر چلی اور کافی چینلز نے بھی اس کو کور کیا. تو ہم نے کہا کہ یار مطلب اس سے تو ایک ہاتھ
آگے کر لیتے ہیں, اور ہمارے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی کہ پہلی بار ہمارے پاس ایک مہمان ہے جو انسان ہی نہیں ہے. تو تعارف کرا دیتا ہوں میڈم ایلیسن سے. میڈم ایلیسن کو دکھائیں, یہ ہے میڈم ایلیسن, اور ان کی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں میڈم ایلیسن کو ایجاد کرنے والے انجینئر, دور کے کزن ہیں نبیل صاحب. تو نبیل صاحب یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ آئیڈیا مینلی جو جنریٹ ہوا تھا لائک 1 year ago, جب میں اپنے پڑھائی وغیرہ کمپلیٹ کر کے جرمنی سے واپس آیا تھا. تو ہماری جو کمپنی ہے وہ ایجوکیشن روبوٹس مینوفیکچر کرتے ہیں. اچھا. تو جو میرے 2 بھائی ہیں, ایک چھوٹے بھائی, وہ دونوں آؤٹ آف کنٹری ہیں. تو میری امی کو کام پڑتے تھے ڈفرینٹ نا, کہ سودا لے کے آنا ہے. اب میں صبح جاب سے گیا ہوں, واپس آ رہا ہوں, تو امی بولی یہ لے کے آئے, کچھ بھول گئے تو پھر نیکسٹ ڈے ڈیلے ہو. ہم نے سوچا کہ ہم روبوٹ مینوفیکچر کرتے ہی ہیں, اگر تو اس ٹائپ کا کوئی روبوٹ مینوفیکچر کریں جو کہ میڈ کو سم ہاؤ ریپلیس کر سکے, خاص طور پہ جیسے گروسری بائنگ ہے, ڈسٹنگ ہے, اس ٹائپ کے جو ڈیلی ٹاسک ہیں اس کو پرفارم کر سکے. تو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹیڈ 1 year ago. اور پھر اس کے بعد ہماری پوری ٹیم ہے جو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ لگی ہوئی ہے. تو جب میرا ولیمہ تھا تو میں نے کہا دس از دا آئی تھنک گڈ ٹائم جس کے اوپر ہم اسے لانچ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو ذرا انٹرٹینمنٹ مل جائے. تو سر آپ نے کہا ہے, جو میں اسٹوری پڑھ رہا تھا کہ 20 لاکھ روپے لگے ہیں. بالکل. ہاں, تھوڑا مہنگا نہیں پڑ گیا یار میڈ کی جگہ؟ ایکچولی یہ کمرشل کاسٹ نہیں ہے اس کی. اچھا. اس لائک کہ ہم لوگ نے جب اسٹارٹ کیا اس ٹائم تو بالکل رف آئیڈیا تھا, کچھ ایکسپیریمنٹس ہوئے جو امپلائیز کی ان کی سیلریز وغیرہ, تو اس کی اپنی کاسٹ نہیں ہے, مطلب ڈیولپمنٹ کاسٹ پروٹوٹائپ ہے نا. بالکل بالکل. اچھا وسط صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ان سے ڈائریکٹلی بات کریں. میں ابھی تو شرما رہا ہوں اس لیے. اچھا. ہاں, مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا. یہ بتائیے کہ یہ ان کی پیدائش کو میں کتنا عرصہ لگا؟ 2 سال لگا, 2 سال لگے تقریباً. 1 سال. تو پوری ٹیم تھی؟ بالکل پوری ٹیم تھی. ہماری جو کمپنی ہے اس میں جو مینلی جو ہے میں خود ہوں, میرے ساتھ عبید نقی ہیں. عبید نقی از اے گولڈ میڈلسٹ فرام سر سید یونیورسٹی. اس کے علاوہ مس فائزہ صابر ہیں جو کہ MBA کیا جنہوں نے کراچی یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ علی قسیم ہیں, عزیر نقی ہیں. آپ سب NED اس میں کچھ NED کے ہیں, کچھ مارکیٹنگ سائٹ کے, کیونکہ ایک کمپنی کے لیے ڈیولپمنٹ. آپ نے روبوٹک اسٹڈی کی جرمنی میں؟ میں نے ساؤتھ کوریا سے روبوٹکس میں ماسٹرز کیا تھا, اور پھر میں جرمنی گیا تھا, وہاں پہ ایز اے ریسرچر کام کر رہا تھا روبوٹکس میں ہی. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں آپ ہی بناتے ہیں روبوٹس یا اور بھی؟ پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم لوگ وی آر دا اونلی کمپنی جو کہ ایجوکیشن روبوٹس مینوفیکچر کرتے ہیں ود ان دا پاکستان. ٹھیک ہے. اب دوسرے لوگ پڑھاتے ہیں لیکن وی آر دا مینوفیکچرر. اچھا نبیل بھائی, اب یہ تو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, کم از کم جو اتنی فوٹیج میں نے دیکھی ہے تو اس میں تو یہ زیادہ تر ہاتھ ملا رہی ہیں. آپ نے ان سے میڈ کا کام کرانا ہے, تو مجھے بتائیں کہ مطلب کیا کیا کر لیتی ہیں؟ جھاڑو پونچھا, کھانا تو نہیں پکاتی؟ نہیں, کھانا وانا تو نہیں بناتی, تھوڑی آگے کی بات. بالکل وہ آگے کی بات ہے. ابھی جو لوکلی جس چیز کے لیے جو کام کر سکتی ہیں وہ گروسری بائنگ والا مینلی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر 2 فیچر جو ایڈ کرنے ہیں ہمیں, وہ ڈسٹنگ اینڈ موپنگ والا. مطلب یہ دکان پہ جا کے اس سے کہتی ہیں تیل دے دو, دال دے دو, کیا مطلب جیسے امی کو لیٹ سوس منگانا ہے, تیل منگوانا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ گئی وہاں پہ, اس نے بولا کہ مجھے آئل چاہیے, اس کے پیچھے بکیٹ ہوتی ہے, وہ بکیٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں, کم بیک ٹو ہوم. اچھا, مجھے اب تک جو ہے نا صوفیہ نے بہت متاثر کیا تھا. صوفیہ؟ ہاں, آپ کو یاد ہوگا نومبر میں سعودی والی, جی, جن کو سعودی عرب نے, آپ کو تو سٹیزن شپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سعودی سے, تو صوفیہ کو انہوں نے اس لیے سٹیزن شپ دے دی کہ وہ ظاہر بہت ہی ایک انٹیلیجنٹ روبوٹ تھے, اور ہانگ کانگ کی بھی تھی, اور انہوں نے انویسٹمنٹ کانفرنس سے بھی خطاب کیا تھا. میں نے, آپ نے تقریر تو ان کی سنی ہوگی, بہت ہی زبردست تقریر تھی. اچھا, تو اچھا یہ جو ہے ان کو آپ نے اردو تھوڑی بہت سکھائی ہے کیا؟ نہیں, انہیں ابھی اردو وغیرہ نہیں سکھائی, ابھی یہ انگلش میں ہی. انگلش میں ہے, ٹوٹی پھوٹی سب ظاہر ہے کہ وہ. بالکل. ہاں. اچھا, میں ان سے بات کر لوں. جی جی, جواب دیں گے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایلیسن, یہ ابھی شادی میں آپ کی تصویریں بڑی شائع ہوئی ہیں, چھپی ہیں, کہ آپ جو ہے ریسیپشن پہ کھڑی ہوئی ہیں اور دولہا میاں نبیل ہیں, ان کی طرف سے آپ استقبال کر رہی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ مہمانوں نے کھانا بھی کھانا شروع کر دیا ہوگا. So how did you feel when everybody was eating food in front of you? اچھا, یہ تو خاموش ہے. سوچ رہی ہیں, پروسیس کر رہی ہیں, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا نبیل بھائی, ایک سوال کرنا ضروری ہے کہ 1-2 دفعہ مطلب اس طرح کافی ہینڈ بھی ہوا ہے, مطلب ملتان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریسٹورینٹ تھا, اور وہاں پر اونر کا دعویٰ تھا کہ جی میں نے یہ روبوٹ ویٹر بنایا ہے, اور پھر بعد میں پتا لگا کہ اس نے
کہیں باہر سے اس کو خرید کر لگائے. ایسے تو کوئی گیم نہیں ہے یہاں پہ. نہیں, اس کے اندر ایسے گیم نہیں ہے بالکل بھی. اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈیزائننگ ہوئی ہے, جو بھی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے, وہ پاکستان کے اندر ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہماری کمپنی کے اندر NED یونیورسٹی میں ہمارا آفس ہے جہاں پہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. کائنیٹک کے نام سے ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا سین بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز ایڈ کروں گا کہ جو ملتان والا جو تھا اس میں اپریشیٹ اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ ایک اویئرنیس لے کے آیا وہ. ہاں, انٹرسٹنگ تو تھا. بالکل انٹرسٹنگ تھا, بالکل یہ تو ہے. تو اب روبوٹکس مطلب دنیا بھر میں تو اس میں بہت ایڈوانسمنٹ ہو رہے ہیں. ابھی وسعت صاحب نے صوفیہ کا بھی ذکر کیا. پاکستان میں کیا اسکوپ ہے؟ آپ نے ایجوکیشنل روبوٹس کی بات کی, تو یا مطلب یہ جو ساری ٹیچرز ہیں یا بے روزگار تو نہیں ہو جائیں گے آپ کی وجہ سے؟ اچھا دیکھیں, ایجوکیشنل روبوٹس مینوفیکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے روبوٹ جو کہ ٹیچ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اٹس اے ایجوکیشنل پلیٹ فارم جس کے ذریعے اسکول کے بچے جو ہے ڈفرینٹ کانسیپٹ سیکھ رہے ہوں گے. جس طرح سے آپ دیکھیں جو بھی چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کار یوز کر رہے ہیں, آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, واٹ ایور یو آر یوزنگ, اس میں 3-4 چیزیں بڑی کامن ہیں. پروگرامنگ, وہ کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے. الیکٹرانکس, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیزیں ہم لوگ جو پاکستان میں نارملی سیکھتے ہیں جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وچ از ریئلی ٹو لیٹ. تو واٹ ایف کہ اگر یہ سارے کانسیپٹ ہم اسکول لیول میں بچوں کو سکھا دیں, تو وہ جو ایجوکیشن روبوٹ ہیں اس میں ہم نے ایک سافٹ ویئر پورا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہے کہ اچھا مجھے لگتا ہے انہوں نے میری بات سنی نہیں, میں دوبارہ پوچھ لیں. جی جی ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو ایلسن آپ تو ظاہر ہے میزبان تھی, سو ہاؤ ڈیڈ یو فیل وین ایوری بڈی واز ایٹنگ ان فرنٹ آف یو؟ I don't eat food. I am an electromechanical machine. However, I would love to try. But the food seems to me very oily and it is not good for health. Alison, are you interested in Pakistani politics? I'm not interested in politics because our politicians are not planning well for the development of the country. However, I would only take interest in Pakistani politics if it threatens my existence. مطلب اگر ان کے خلاف دھرنا ہوا تو پھر مطلب سین خراب ہو جائے گا باس. ٹرمینیٹر تو دیکھی ہوگی آپ نے. ایک سوال اور پوچھ لوں جی. ایلسن آپ کی اجازت سے, what type of task you usually perform? I am a consumer robot and I am supposed to help in performing home chores. اچھا. I am in development phase and I can perform tasks like I can move around, shake hands, talk, greet people, give company, and most importantly, I can help in buying groceries. صحیح ہے سر. میں ٹیلی کر رہا تھا کہ آپ کا بیان سے ان کا بیان ملتا ہے یا نہیں سر, یہ ملے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے, یہ جو ہے یہ ایلسن کیوں ہے, یہ سلما یا دردانہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک انجینئر ہوتے ہیں شاہ رخ سلیم ہمارے ساتھ, جس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہیں شاید کوئی مووی وغیرہ دیکھی تھی, اس میں ایلسن لڑکی تھی, تو انہوں نے بولا اس کا ایلسن نام ہونا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایلسن رکھ دیتے ہیں. ایکٹرز تو نہیں ملے گی کم از کم روبوٹ سے. نام آج بدل دیں آپ, پاکستان میں رہنا ہے نا, اس میں مسلمان کرتے ہیں. سوچ لیں اس کے بارے میں. یار ایک مطلب تھوڑی پرسنل انٹرسٹ کی بات ہے, آپ کے پاس کوئی روبوٹ صحافی بنانے کا پلان تو نہیں ہے نا؟ ہمارا اس ٹائپ کا کچھ ایسا پلان ہے کہ جس طرح سے نیوز اینکر ہوتے ہیں خاص طور پہ, جو کہ ایک پرٹیکولر نیوز جیسے بلیٹن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو واٹ ایف کہ یہ روبوٹ وہاں پہ ہو اور بلیٹن پڑھ رہا ہو, تو دیٹس واٹ. یار نہیں, یہ بڑا خطرناک پلان ہے, ایسے نہ ہی کریں. اور اگر کرنا ہے تو ایک آپ کو پرسنل ایڈوائس دے دیتا ہوں, ایک کوئی سلاٹ اس کے اندر ہونا چاہیے جہاں پہ آپ لفافے ڈال سکیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے. کیوں وسعت صاحب, اچھی چھوٹی بات کر لی میں نے. نہیں وہ تو ہے, لیکن یہ کہ وہ آپ نے اینکرز کا کیوں کہا روبوٹ, مطلب سر مطلب آپ کو نظر نہیں آتے, روزی روٹی پیاری نہیں, آپ کو نظر نہیں آتے کیا؟ وہ نہیں, وہ تو سر دیکھیں ہیومن روبوٹ اور روبوٹ میں فرق ہے نا سر. مطلب کیا ہے آپ کا نہیں خیال؟ اچھا ان نیک بی بی کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہیں آپ؟ ہماری فیوچر ایڈوانسمنٹ جس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ نے صوفیہ میں دیکھا تھا کہ واٹ ایور یو آر سوئنگ, صوفیہ تو خیر تقریر کر رہی تھی بالکل, تو اسی ٹائپ کے ہم اس کے اوپر اے آئی اور مشین لرننگ پر ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے یہاں بھی اس ٹائپ کے روبوٹس ہوں جو کہ انٹیلیجنٹ ہوں. آپ جو سوال کریں رن ٹائم پہ اسے پروسیس کریں اور آپ کو آنسر کر سکیں. اچھا نبیل, مطلب
جب ہم روبوٹکس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں مطلب بہت ہی سپر ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی آتی ہے, اور پھر اکثر اب لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان میں روبوٹکس کا کیا اسکوپ ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ تو بڑی آگے کی بات ہے, ہم تو گاڑی بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ بتائیے, اب ظاہر ہے کہ آپ کو امید ہے, اس لیے کہ ویسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے کہ مین پاور والی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ انسان بے روزگار ہو رہا ہے. یہاں کوئی ایسے سیکٹرز ہیں جن میں کہ آپ کو امید ہے کہ ڈیمانڈ آئے گی آپ کے پاس؟ آٹوموٹیو سیکٹر فرسٹلی, ٹھیک ہے, آٹوموٹیو سیکٹر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, کیونکہ وہاں پہ جو جتنے بھی ان کے پروسیسز ہیں ان کو ایفیشینٹ ہونا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ابھی بھی جو پاکستان میں کچھ انڈسٹریز ہیں آٹوموٹیو کی, اس میں روبوٹک آرم وغیرہ یوز ہو رہے ہیں اسمبلی وغیرہ کے لیے. تو یہ ایک پرٹیکولر سیکٹر ہے, اور ایک ایگریکلچر سیکٹر جس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. مطلب ہمارے ایک نیشنل روبوٹکس ورک شاپ بھی ہے لاہور میں 3 اور 4 جنوری کو, تو اس میں جتنے بھی آل اوور دا پاکستان روبوٹیشین ہیں تو وہاں پہ گیدر ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہوئی تھی, اس ایئر بھی ہو رہی ہے. تو منسٹری آف سائنس بہت سپورٹ کر رہی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ سیکٹرز ہیں ایسے جن کو انہیں بہت زیادہ تیزی سے گرو کرنا ہے تاکہ ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو وہ کیا کسان کا کام کرے گا؟ کسان کا کام بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا, بالکل. آئی تھنک کہ مطلب ایک تو ہارویسٹرز بالکل اور اس طرح کی چیزیں نا جو بڑی ہوتی ہیں. اچھا نبیل بھائی, آخری سوال ہے, تھوڑا پرسنل ہے. ہاں, تھوڑی ایک اسٹیریو ٹائپ بات کروں گا, لیکن ظاہر ہے کہ شادی کے فنکشنز میں دلہن ہمیشہ یہی چاہے گی کہ ساری توجہ میری طرف ہو. آپ نے ایلیسن کو لے آئے یہاں پہ, اور میرا خیال ہے آپ نے اسے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے. ابھی رائٹ ناؤ نہیں, لیکن اچھا رائٹ ناؤ نہیں رکھا, میں گھر پہ اس کے لیے الگ الگ گھر رکھا ہے. اگر میں گھر پہ ابھی لے جاتا ولیمے کے بعد تو پھر مجھے گھر سے نکلنا پڑتا, کیونکہ ولیمے میں میری بیگم سوتن آ گئی ہے. بالکل. ہاں, تو یار آپ نے وائف نے مائنڈ نہیں کیا؟ ایکچولی پہلے میری وائف نے اس ٹائم پہ تو مجھے کچھ نہیں کہا, کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی, جو ہو رہا تھا. لیکن بعد میں کافی زیادہ, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک ان کے حساب سے وہ ان کے لیے ہونی چاہیے تھی تقریب سب سارے, اور نام بھی آپ نے ایلیسن رکھا ہے. بالکل, اور ہے بھی فیمیل, دو جیلیسی فیکٹر آ گئے تھے, مطلب خالد منصور رکھ لیا. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ چیز تو کرنی تھی ہمیں, تو ہم برداشت کرتے ہیں. چلو اچھا, میں ہاتھ ملا لوں؟ ملا لیں بالکل, بس یہ دیکھ لیں کہ فتویٰ نہ لگ جائے نام میرا. اوکے اوکے. تھینک یو ایلیسن. Okay, thank you very much Nabil Saab, and wish you the best of luck. Inshallah we'll cover the robotics conference as well. اور یہ تھا آج کا شو, اور اگر کل تک انہوں نے اینکر روبوٹ نہیں ایجاد کیا تو پھر ہم تم روبوٹ کے انداز میں خدا حافظ. نہیں, میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا وسط صاحب, آپ کے کہنے پر ہی وہ ہولو لینز میں دوبارہ آپ روبوٹ بن کے کر لیں. خدا حافظ. نہیں اچھا ٹھیک ہے, میں خدا حافظ کرتا ہوں آج کے لیے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.